الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج ہمارا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ خانقاہ حنفیہ ٹانک سٹی میں 31 دسمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک آج کی رات دنیا میں لوگ ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ مناتے ہیں۔ ہم اللہ کا کرم اور فضل کو سامنے رکھ کر خوش قسمت ہیں کہ یہ رات شروع ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے جمع کیا ہے۔ یقین مانیے جتنی شراب آج رات پی جاتی ہے، جتنے گناہ آج رات ہوتے ہیں، میں پوری دنیا لیول کی بات کر رہا ہوں، اتنے شاید مہینوں میں بھی نہ ہوتے ہیں۔ یہ ہیپی نیو ایئر کے مسئلے پر لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک، ہمارے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جن سال تبدیل ہو رہا ہے، تو بھائی سال تبدیلی پر حق تھا کہ تم استغفار کرتے، کوئی معافی مانگتے اللہ سے، کوئی توبہ کرتے کہ اے میرے مولا پچھلے سال میں جو غلطیاں ہوئیں اس پر معافی عطا فرما دے۔ کوئی اللہ رب العزت کے سامنے بندہ گڑ گڑائے، وہ نہیں ہے، الٹا سینہ زوری کے ساتھ کے معاملات ہیں۔ اسلامی سال تو یہ نہیں ہے، لیکن شمسی سال ضرور ہے۔ اس شمسی سال میں 2021 ختم ہو کے 2022 شروع ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے بندہ سر بسجود ہو کہ میرے مولا آئندہ سال ہمارے لیے بہتر فرما دے۔ یاد رکھیں جتنے گناہ دنیا میں ہوں گے نا، لوگ اس کو مذہب پہ لگاتے ہیں۔ کسی مذہب کی تعلیم میں زنا جائز نہیں ہے، کسی اسلامی آسمانی مذہب میں شراب خوری کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ صابیت ہو، چاہے وہ مسلمانیت اور اسلام ہو۔ جو بھی آسمانی مذہب ہے اس میں نہ کسی کا قتل جائز ہے، نہ شراب پینے کی گنجائش ہے، نہ زنا کی گنجائش ہے، نہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو آج کے کام یہ ذاتی خواہش کی بنیاد پہ لوگ کریں گے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ صابی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو۔ یہ صرف ذاتی خواہش کی بنیاد پہ، یہ آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، روحانی تعلیمات نہیں ہیں، مذہبی تعلیمات نہیں ہیں۔ بس بندہ استغفار کرے اللہ رب العزت سے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے آئندہ کے معاملات پر رحمت نازل فرمائے۔ دوسری بات کہ آج کا جمعہ پورے پاکستان میں
تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر خطبہ نے پڑھایا ہے۔ آج کے جمعے میں کراچی تا خیبر تمام علماء کرام کا متفقہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے کے بارے میں اتفاق تھا کہ آج کا جمعہ اس حوالے سے ہو۔ ملکی حالات کی وجہ سے میں آخر پر اس پر آپ کو کچھ باتیں سمجھاتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کیا جائے۔ میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی کیا تفصیل عرض کروں، میں ایک دو وہ باتیں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کے اور میرے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی عظمت آئے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت پر وہ مضبوطی دکھائی ہے جیسی مضبوطی عقیدہ توحید پر نظر آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو خدا مانے، خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، قادر مانے، لیکن وحدہ لا شریک نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا الوہیت ماننے کا پہلا حق یہ ہے کہ وحدہ لا شریک مانو، اللہ کے شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات میں توحید مانے۔ پھر اس کے بعد صفات کی باری ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ رسالت مآب کو امام الانبیاء مانے، نبی الانبیاء مانے، صاحب قرآن مانے، صاحب الہجرت والمعراج مانے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب قرآن مانے اور سارے رتبات مانے، نبی مانے، خاتم النبیین نہ مانے، یہ ایسے غیر مسلم ہے جیسے عقیدہ توحید کا انکاری غیر مسلم ہے۔ یہ تمام صفات ماننے کے باوجود ختم نبوت نہیں مانتا تو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام آئے ہوئے مہمان کو کبھی دروازے سے خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ کی اس عادت کی بنیاد پہ صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں کہ اپنے در پہ آئے ہوئے سوالی کو خالی نہیں لوٹانا، چاہے حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا لیں کہ قرضہ اٹھا کر اس کی حاجت پوری کرنی پڑی ہو تو کر دی، لیکن گھر آئے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اس کی قدردانی کی۔ اور رسالت مآب علیہ السلام کے پاس بھی ایک مہمان بن کے شخص آیا ہے اور ختم نبوت پر لین دین کرنے آیا ہے۔ میں حدیث پاک سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ جسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں، یہ یمامہ کا رہنے والا ہے۔ یمامہ کی بستی یہ سعودی عرب، جزیرہ عرب میں ہے۔ اس وقت آپ نے یمامہ کی بستی دیکھنی ہو تو ریاض جو کیپٹل آف دا کنگڈم ہے، سعودیہ مملکت کا دارالخلافہ ہے، اس سے 70 کلومیٹر قریب ہے۔ یہاں کا رہنے والا مدینہ طیبہ آیا اور رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں توحید مان رہا ہے اور حضور علیہ السلام کو نبی مان رہا ہے، اپنے کلمے کا اعلان کر رہا ہے، قرآن و سنت و شریعت و اسلام اور مذہب اور دین کے پیروی کا وعدہ کر رہا ہے، اور ساتھ ایک شرط لگاتا ہے کہ آپ ایک بات مجھ سے طے کر لیں کہ یا تو آپ اپنی نبوت میں مجھے شریک کر لیں، مجھے حصہ دے دیں، یوں نہیں ہے تو پھر میں انتظار کر لیتا ہوں، آپ پر ایمان رکھ لیتا ہوں۔ آپ دنیا سے جائیں تو میرے لیے یہ وصیت کر دیں کہ میرے بعد یہ نبی ہے۔ ایمان ہے لیکن اس شرط کے ساتھ یہ دعویٰ ہے، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے گھر آئے بندے کو خالی منہ لوٹایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے باوجود خالی منہ لوٹایا۔ رسول اللہ کے اخلاق جیسے اس کائنات میں کسی کے اخلاق نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی جس سے زمین کو یوں کرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے۔ ایک عام سی چھڑی تھی، کوئی ایسی بھی نہیں تھی کہ جیسے عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ کے پاس ایک خاص قسم کا عصا ہوتا تھا، رسول اللہ کی وہ چھڑی بھی مراد نہیں ہے، ویسے ہی ہاتھ مبارک میں اتفاقی طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو یوں زمین پہ رکھ کے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے اس شرط پر یہ چھڑی بھی مانگے گا نا کہ میں تمہیں دے دوں، میں یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ گھر آئے بندے کے ساتھ گفتگو ہے،
جو ایمان، اسلام، احسان، ایقان پر اقرار کر رہا ہے. اور رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نقطہ نظر یہ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ختم نبوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس ہیں. آؤ ایک جملہ مزید سنو. یہودیوں کی کتاب تورات کے کچھ صفحات مدینہ طیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لگ گئے. مشکات میں روایت موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو پڑھا، عبرانی زبان کی باتیں پڑھی، تو اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، باقی باتیں بھی تھی. تو بھاگم بھاگ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے. کیا رسول اللہ، مجھے پرانی کتابوں میں سے یہ چیز ملی ہے، یعنی اس میں ہمارے حق میں دلائل ہے. آ کر اجازت نہیں لی لیکن پڑھنا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر ایک سائٹ پہ، حضرت عمر ایک سائٹ پہ بیٹھ کے رسالت مآب علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھنا شروع ہوئے. اللہ اکبر. ووجہہ یتلون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ رنگ تبدیل ہو رہا ہے، یعنی غصے کے آثار آ رہے ہیں. حضرت عمر ہیں کہ نیچے اسے دیکھ کر یوں پڑھ رہے ہیں، اوپر دیکھیں تو سمجھ آئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا محسوس فرمایا. اب حضرت عمر کی کوئی بدنیتی بھی نہیں ہے، نیک نیتی سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہودیوں کو جواب دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا نا کہ ابوبکر تو مزاج شناس نبوت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز کو سمجھتے ہیں، احساسات کو سمجھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جملہ کہا ہے. یہ جملہ صرف ابوبکر کہے تو کہہ سکتا ہے اس امت میں، حضرت عمر کو اور کوئی کہنے کی مجال نہیں رکھتا. کسکلت کا سواکل، عمر تیرے اوپر رونے والی روئیں، تو نہیں دیکھ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ناگواری محسوس فرما رہے. حضرت عمر نے یوں آنکھ اٹھائے نا اور چہرہ نبی کو دیکھا تو واقعی سمجھ گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت میں، تو اس کو بند کیا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یا رسول اللہ، میں تو اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، آپ کے رسول ہونے پہ تو راضی ہوں. میں کوئی تورات ایمان لانے کے تو نہیں پڑھ رہا کہ یہ تورات اب بھی ہم اس پر ایمان لائیں گے. بس اتنی بات ہے کہ اپنے دور میں سچی کتاب تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک جملہ سنو. اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں موجود ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، وہ بھی قرآن کریم پر عمل کرتے. تو تورات اٹھائے بیٹھے، یعنی قرآن کریم آ جانے کے بعد پچھلے سچے انبیاء کی سچی کتابیں بھی ختم نبوت کے بعد نہیں چل سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں. میری بات کا مطلب ہے رسالت مآب علیہ السلام نے اس میں حساسیت بتائی ہے کہ جب ختم نبوت کے تاج سے حضور علیہ السلام تاجور ہو کر آ جائیں، ختم نبوت کے تمغے کندھا ہائے نبوت محمدیہ پہ سج جائیں اور تاج رسالت تاجدار مدینہ کے سر اقدس پہ سج جائے، اب کسی کو اس میں شراکت کے معاملات نہیں ہیں. آؤ ختم نبوت پہ میں ایک دلیل اور دے رہا ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ عظیم شخصیت انبیاء میں جن کو رب نے اپنا کلمہ فرمایا ہے، کلمۃ اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، بغیر والد کے ایک ماں سے اس کی پیدائش کرائی امر کن کے ذریعے. بچپن میں بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ماں کی گود میں بات کی. بچہ شیر خاری میں کہاں بات کرتا ہے، لیکن ماں کے گود میں بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے انجیل دی ہے، جلیل القدر پیغمبر بنایا، اور جب کتاب آئی، اعلان نبوت ہوا، لوگوں کو دعوت دین کے لیے بلایا تو دشمن آئے، حملہ کرنے آئے، پھانسی پہ چڑھانے آئے. رب العزت نے فرمایا عیسیٰ پریشان نہ ہونا، انی متوفی کا، میں تمہیں پورا وصول کر لوں گا. اس کا معنی صرف وفات نہیں ہے، اللہ اس کا معنی ہونا کہ میں تمہیں وفات دوں گا تو جو کام یہودی کرنے آئے تھے وہ کام تو اللہ نے کر دیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ. کہ نہیں میں تمہیں روح اور جسم سمیت لے لوں گا. انی متوفی کا کیسے؟ ورافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں گا.
اپنی طرف کا کیا معنی؟ اپنی طرف کا مطلب الجامع لأحکام القرآن میں ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، ایسی جگہ کی طرف اللہ رب العزت انہیں لے جائیں گے جہاں صرف اور صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، یعنی زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہاں تو کئی حکمران کہیں گے جی ہمارے حکم بھی چل رہے ہیں، چاہے مجازی طور پہ کیوں نہ ہو، اٹھا لیا، پاکیزہ رکھوں گا، اور وہ آسمان پر موجود ہے۔ نہ عمر بڑھ رہی ہے، نہ کالے بال سفید ہو رہے ہیں، نہ انہیں دنیا کے سبزیاں، گوشت اور یہاں کے کھانوں کی اور ترکاریوں کی ضرورت ہے، اور نہ انہوں کو کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے، نہ دنیا کے غسل کے حاجات کے معاملات کا فرق، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے آسمان پر بٹھا لی، اور خالی آسمان پر بٹھائے بھی نہیں رکھا، زمین پر بھیجا پھر واپس بلایا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کو نماز پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ حضرت عیسیٰ تشریف لائے ہیں، آپ علیہ السلام کے مقتدی بنے ہیں، اور پھر واپس گئے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیسے لا اور کیسے لے جا سکتا ہے۔ باقی انبیاء بھی آئے تو حضرت عیسیٰ بھی آئے ہیں نا، پھر لے گئے۔ اس دنیا میں آنے پر بھی ان کی عمر میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، امام مہدی کا ساتھ دیں گے، 45 سال کی حکمرانی کریں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، ان کی وفات ہوگی۔ اس کے باوجود بھی، اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود بھی، حضور پاک کو خاتم النبیین کہا کہ وہ آئیں گے، نبی ہوں گے تو بنی اسرائیل کے تھے، اب بطور امتی آئیں گے۔ ختم نبوت کو اپنی جگہ برقرار رکھا، اس کو نہیں ہٹایا۔ دیکھیں ایک نبی کی آمد ہو رہی ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام کے بعد ہو رہی ہے، جو پہلے کے نبی ہیں۔ پہلے والا نبی آئے نا تو انبیاء کی تعداد بڑھتی بھی نہیں ہے نا، یہی تو ہم مرزا قادیانی پر بات کرتے ہیں کہ جھوٹا نبی آئے گا تو اب تو تعداد میں اضافہ کے سوال پیدا ہو جائے گا نا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بالفرض آ جائے نا تو ختم نبوت پہ فرق پھر بھی نہیں آیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ختم نبوت کو اس جگہ برقرار رکھا گیا۔ اور آگے سنیں، رسالت مآب نے ختم نبوت پہ قربانیاں کتنی دی ہیں؟ جس کے سینے میں باپ والا دل ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ ہے، دوسرے حضرت عبداللہ ہے، 5 نام ہیں عبداللہ کے، عبداللہ، طیب، طاہر، مطیب، مطہر، یہ ایک ہی عبداللہ ہے۔ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے تو سارے طہارت والے نام ملے۔ اور تیسرے اور آخری رسول اللہ کے بیٹے سیدنا ابراہیم ہیں رضی اللہ عنہم، یہ پیغمبر کے تینوں بیٹے، اتنی عمر پائی، کتابوں میں آتے حتی رکب الدابہ، حضرت قاسم 2 سال کے قریب تھے کہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کی سواری پر، جب وہ سواری بیٹھی ہوتی اس کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے، پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، اتنی عمر پائی۔ اور حضرت ابراہیم نے تو 18 ماہ عمر پائی، رسالت مآب علیہ السلام کی گود اقدس میں فوت ہوئے ہیں، تینوں بیٹے فوت ہوئے۔ کیوں وجہ؟ رسالت مآب علیہ السلام کے اولاد کے بیٹوں کی وفات کی کئی وجہوں میں ایک وجہ ہمیں بھی بتائی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو عاش لکان نبیا، اگر یہ دنیا میں میرے بعد زندہ رہتے تو رب انہیں نبوت کے تاج دیتا، لیکن انا خاتم النبیین، میرے سر پہ کاتب تقدیر نے حکم خداوندی سے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، لہٰذا اللہ میرے بیٹوں کو اٹھا لیا ہے، اللہ نے میرے اولاد کو اٹھا لیا ہے۔ اور کیا رسالت مآب پریشان نہیں ہوئے؟ حضور علیہ السلام کو غم نہیں آیا؟ حضرت انس کی روایت ہے حضرت ابراہیم رسول اللہ کے گود پہ فوت ہوئے، کہا جب وہ لے گئے وہ یتتعتع، ان کی سانسیں اکھڑ چکی تھی، حضور علیہ السلام نے گود میں رکھا اور اس سے باتیں کرنے لگے، اور ابراہیم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آخری جھٹکا لیا اور فوت ہو گئے۔ آپ بتائیں ان کا یہ بچہ حضور پاک کا عوالی میں پل رہا تھا ایک دائیہ کے یہاں، اور اس بچے کی اماں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا وہ مدینہ طیبہ میں اپنے گھر میں تھی، ان کو علم یہ تھا کہ میرے بیٹے کو حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہاں پرورش کے لیے بھیجا ہے، جیسے حضور علیہ السلام کو
بنو سعد بھیجا گیا تھا، تو جب حضور کے سامنے بیٹا فوت ہوا، ابھی اس کی ماں تک یہ بات پتہ نہیں چلی، ان کی والدہ تک کو نہیں پتہ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ کیا غموں کے معاملے پیش آئے ہوں گے۔ یعنی آپ علیہ السلام کو روتا دیکھ کر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو رسالت مآب علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ کہا میرے مولا میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، لیکن بیٹے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے بیٹے تیری جدائی نے تیرے باپ کو بہت غمگین کر دیا، اس کی آنکھیں برس رہی ہے اور اس کا دل غمگین ہے، لیکن میں ایسا جملہ نہیں کہتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ غم حضور نے برداشت کیا ہے اس ختم نبوت کی خاطر۔ کس باپ کو اولاد پیاری نہیں ہوتی، لیکن ختم نبوت کے عقیدے پر آنچ نہیں آنے دی، ایسے ویسے رکھا ہے تر و تازہ جیسے اللہ نے دیا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملات میں ایک ایک جگہ حساسیت قائم ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے، آپ جمعہ کے خطبے میں ہر خطیب سے یہ حدیث سنتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دھرتی پر پوری میری امت میں اگر کوئی رحم دل شخص ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ یہ رحم دل صحابی عقیدہ ختم نبوت پہ اتنے مضبوط ہیں کہ جنگ یمامہ ہوئی، 1200 صحابہ کرام کی قربانی دے دی، لیکن ختم نبوت کا پیرا کیا ہے، حفاظت کی ہے، اس پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یہ نرم ترین شخص، اور 1200 بندہ صحابہ کرام کے دور میں دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ کوئی عام بات ہے؟ آپ کبھی حساب اور کیلکولیٹر اٹھائیے، ذرا دیکھیے جنگیں، پہلی اسلام کی مسلح جنگ بدر ہے، اس سے پہلے بھی 2 غزوے ہیں، غزوہ بوات ہے، غزوہ عشیرہ ہے، پھر بدر صغرا ہے، احد ہے، خندق ہے، حمراء الاسد ہے، ذات الرقاع ہے، غزوہ انمار ہے، اور فتح مکہ ہے، غزوہ خیبر ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ اوطاس ہے، یہ پورے غزوات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں، اور زمانہ نبوی میں پیغمبر کریم علیہ السلام کے حکم اقدس پر صحابہ کرام نے 400 سریات لڑے ہیں۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی تشکیل فرمائیں اور غزوے میں خود بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ تو 427 مہم جوئیاں ہیں۔ ان 427 مہم جوئیوں میں کل کتنے بندے دنیا سے گئے ہیں؟ مسلمان بھی ملا لیں اور کافر بھی ملا لیں، دونوں کو جمع کریں، آپ ملا لیں کتنے ہیں؟ کافر مسلمان دونوں مقتولین کو ملا کر 750 کی تعداد سے بھی کم تعداد بنتی ہے۔ مسلمان غیر مسلم دونوں ملا کر 739 بنتے ہیں۔ یہ پورے زمانے نبوی کے جب اعلان جہاد ہوا اس کے بعد کی بات ہے۔ 10 سال جو آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جہادی زندگی کے گزارے ہیں، تو 750 بندے بھی دنیا سے نہیں ہیں، اتنے بندے متاثر نہیں ہوئے، اس سے کم ہیں۔ اور ابوبکر صدیق کی ایک ہی جنگ ہے، مسلمہ کذاب سے ہے، مدعی نبوت سے ہے، جھوٹے نبی سے ہے، اور ختم نبوت کی پیراداری میں اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ لگا لو پورے زمانے نبوی کو اور ایک ابوبکر صدیق کی اس جنگ کو، تو ختم نبوت کی حساسیت سمجھ آ جاتی ہے۔ اور آپ ایک جملہ سنتے پڑھتے بھی رہتے ہوں گے کہ یہ جو قرآن کریم تھا یہ پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، لوگوں کے سینوں میں حفظ تھا۔ 700 قرآن کا قاری شہید ہوا تو اس کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا۔ کئی مرتبہ یہ سنا بھی ہوگا آپ۔ یہ 700 قرآن کا قاری کس جنگ میں گیا تھا؟ یہ جو 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ختم نبوت میں پیرا دیتے ہوئے، ان میں 700 صحابہ کرام قرآن کے قاری تھے۔ یہ جنگ ہے وہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور یہاں پر کتنے معاملے پر صحابہ کرام نے خون دے کر پیغمبر کریم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ ہمارا ملک پاکستان
اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوئی. 1974 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور تمام مذہبی، سیاسی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب نے جمع ہو کر قائد تحریک، قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرما، اس ایک کی قیادت میں جمع ہو کر اس وقت کی حکومت کو اس بات پر قائل کر لیا. 13 دن تک قادیانیوں سے مناظرہ اسمبلی میں ہوا اور وہ شکست کھا کے وہاں سے ذلیل اور خوار ہوئے تو قانون بن گیا کہ اسلام میں تو ویسے کفر کا فتویٰ پہلے دن سے تھا، اب پاکستان کی قانون میں بھی یہی لکھ دیا گیا ہے. 1974 سے لے کر آج تک ہر دور میں سازشیں شروع ہیں اس قانون کے حرف کو چھیڑنے کے لیے، اس میں رخنا ڈالنے کے لیے. میں کہتا ہوں اس وقت کی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو اگرچہ پیپلز پارٹی کے تھے، ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم آج بھی اس کا نام قدر سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس ایک خدمت کی وجہ سے مغفرت کر دی ہو. یار کچھ بھی ہو، ختم نبوت کا بہت بڑا کام اس بندے نے کیا ہے. کیا سے کیا دباؤ پوری دنیا کی عالمی طاقتوں نے نہیں دلایا تھا، وہاں برطانیہ اور امریکہ نے کیا سے کیا ان کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ چاہتا تو وہ دنیا لے لیتا. لیکن اس نے آخرت میں، کہتے ہیں ایک بار حضرت مفتی صاحب سے اس نے کہا تھا کہ چھوڑیں کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، آپ جمعیت علماء اسلام کے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عالم ہیں اور حضور کے وارث ہیں، میں امتی ہوں، مجھے ایک لفظ میں جواب دیں، یہ جو میں کر رہا ہوں کیا میری آخرت سدھر جائے گی؟ کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ذوالفقار علی تو سیاسی باتیں کرتا ہے، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، مدرسے سے اٹھ کے آیا ہوں کہ وہاں پتہ نہیں مغفرت ہے کس بنیاد پہ ہوگی، یہ تو ڈائریکٹ جنت جائے گا، یہ تو ختم نبوت کی خدمت ہے. تو اس نے لکھ دیا اور وہ آج تک لکھا ہوا آ رہا. اب اس بات کی ضرورت آج کیوں پیش آئی کہ اس طرح عنوان بنا کر ختم نبوت کے لیے پورے پاکستان کے آج علماء جمعے میں بات کر رہے ہیں؟ بنیاد یہ کی وجہ، ایک قادیانی افسر ہے FIA ڈپارٹمنٹ میں، FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہماری وفاقی سطح پر ہے، اس میں ایک قادیانی افسر کا اختتام کا وقت آ گیا کہ وہ ریٹائر ہو رہا ہے. جان چھوٹی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، ختم. لیکن ہماری موجودہ حکومت نے اس کو آگے توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے. کیوں؟ مسلمان مر گئے ہیں، یہ ایک حضور پاک کا غدار ملا ہے، بس باقی کچھ نہیں ہے بھائی. اس کے خلاف یوم احتجاج آج منایا جا رہا ہے اور یہ آج رات 12 بجے 2022 شروع ہو جائے گا. 3 جنوری کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور 6 کو یہ اس کو غالباً دوبارہ تعینات کر رہے ہیں. اس کا نام ہے خدا بخش نتھوکا. پورا خاندان سکہ بند قادیانی ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو قادیانی اس دھرتی پہ ہوگا، وہ پاکستانی ہو، وہ انڈین ہو، وہ برٹش ہو، امریکن ہو، اس کے لیے بات طے ہے کہ وہ اپنی ماہانہ آمدنی کا 10% حصہ قادیان میں جمع کرائے گا. تو قادیانی آج تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر بندے کو 10% لینا دینا ان کا معاملہ ہے. اور اس کے ساتھ آج تک قادیانیوں کے یارانے ہیں، کیا سے کیا اس بندے نے نہیں کرائے. یہ ضلع خوشاب میں جب تھا، قادیانیوں کو کتنے مربع زمین اس نے الاٹ کرا کے دی اور وہاں کے مسلمان اٹھے اور انہوں نے اس کا بستر بوریا گول کر کے وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا. یہ میاں والی آیا، حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ کا کہتے ہیں دور تھا تو خانقاہ سراجیہ کے اکابرین اٹھے اور ان لوگوں نے اسے وہاں سے ایک ایک ضلع سے در بدر ہو کے ذلیل ہوا ہے اور اب ریٹائر ہو رہا ہے. تو ہماری حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کی دوبارہ خدمات لی جائیں. اور FIA کوئی چھوٹا موٹا ڈپارٹمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی وہ ادارہ ہے، پورے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کی سیکورٹی ان کی ذمہ داری ہے، اینٹی کرپشن کے معاملات کی نگرانی ان کی ذمہ داری ہے، انکم ٹیکس میں خرد برد کا معاملہ ان کی ذمہ داری ہے، سرحدات کی حفاظتوں میں بعض مفادات کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، اور انٹرپول کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کے غدار کو گرفتار کرا کے پاکستانی قانون کے شکنجے میں دینا ان کی ذمہ داری ہے.
آپ کا تمام موبائل ڈیٹا انہی کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، جسے سائبر کرائم کہتے ہیں ہم، یہ تمام اس کی ذمہ داری ہے۔ اتنے حساس اور ایک کلیدی اور بڑے عہدے پر اس قادیانی کو جو ریٹائر ہو کر جان چھوڑ رہا ہے، دوبارہ عمرانی حکومت کس بنیاد پہ لگا رہی ہے، اس کے لیے آج پورے پاکستان کے علماء کا یوم احتجاج ہے، اور یہ آگاہی دی جا رہی ہے عوام کو کہ یہ ریاست مدینہ کے نام پہ ریاست ابو جہل بنانے کی ترتیبیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ منحوس دور ہمارے سر پر مسلط کیا گیا تو سب سے پہلا فیصلہ ان کا تھا کہ میاں عاطف قادیانی کو مشیر داخلہ لگایا جائے۔ یہ آپ اور ہم اور یہ مسلمان نوجوان اٹھے اور انہوں نے یہ سوشل میڈیا کے ہتھیار کے ذریعے اپنی آئیڈیز کو ختم نبوت کے لیے وقف کیا اور کہا جی ہمیں قادیانی قبول نہیں ہے۔ باقی سیاسی معاملے اپنی جگہ ہوں گے یار، لیکن رسول اللہ سے ہم نے سفارش لینی ہے، ہم نے کوئی سیاسی لیڈروں سے قیامت پہ سفارش نہیں لینی۔ ہم سب کے وفادار ہیں، لیکن پہلے رسول اللہ کے دلدار ہیں، ہمیں پہلے اللہ کے رسول سے عبداری اور مبداری چاہیے، وہاں سے نہیں ہے کچھ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئی اور وہ دفع ہوا اور غیر ملک سے نہیں آیا۔ اس کے بعد ان نے پھر ختم نبوت پر کام کرنا شروع کیا اس کے خلاف۔ لارڈ نذیر احمد وہ قادیانی ہے جو پاکستانی نیاد اور برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے، برٹش نیشنل ہے، وہ اسے بلایا، سرکاری پروٹوکول پہ اس کا استقبال کر کے پاکستانی دورہ کرایا۔ کیوں؟ قادیانی کس بنیاد پہ یہاں آ رہے ہیں؟ اور ہمارے یہاں کے کلیدی وزیر انگلینڈ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آمدی مسلم یوں ہے، آمدی مسلم ہے، یہ آمدی مسلم ہے، قانون انہیں نان مسلم کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارے وزراء انہیں مسلم کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس جا کر ڈیم کے نام پہ فنڈ لیے جاتے ہیں اور بظاہر جو فنڈ لینے والا ہے وہ بابا رحمت بن کے دنیا میں انصاف کا جھنڈا پھیلانے کا علمبردار وہی ہے۔ یہ عدلیہ ہے، یہ انصاف ہے، اسے انصاف کا ترازو کہتے ہیں۔ اعدلوہ اقرب للتقوی کا یہی معنی ہے کہ قادیانیوں سے بلینز آف ڈالر لیا جائے، وہ دیں گے تو پھر اپنا حصہ بھی لیں گے۔ اور اب اس قادیانی کو اس خدا بھائی نتھوکے کو بٹھایا جا رہا ہے بھئی یہ ایف آئی اے کا دوبارہ ایڈوائزر بنے اور پورا وفاق لیول پہ بنے۔ مسلمانوں میں آپ کے ایمان پہ دستک دینے آیا ہوں، میں آپ کے ضمیر اور ایمان اور شعور کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، وہ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، خطاکار ضرور ہیں، روسی آکار ہم بڑے بڑے گناہگار ہوں گے، لیکن ہم آقا کریم کے غدار نہیں ہیں۔ حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، آپ مجبور نہ کرو ان بوریا نشینوں کو جو کل تک خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والے ہوں، جو کل تک مدرسے کی تدریس سنبھالے ہوئے ہوں، جو امامت کا مصلی سنبھالے ہوئے ہوں، خطابت کا ممبر سنبھالے ہوئے ہوں، تمہارے خلاف نہ برد آزما ہو جائے۔ ورنہ یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان ایک نہیں ہزاروں جانیں ہوں تو رسالت مآب کے قدموں پہ قربان ہو سکتی ہے۔ یہ کیا دوسرے کے ایمان کو آزمانے والی بات ہے؟ اور اتنا سکہ بند قادیانی ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے سرکاری سطح پہ کہ ریاست مدینہ کے نام لیوا حکمران نے جوتیاں اتار کے مسجد نبوی جانے کے لیے مدینہ کی زمین پہ پاؤں رکھا، ہمارے سامنے یہ اور اندر سے قادیانیوں سے یاریاں، اسے کہتے ہیں منہ میں رام رام اور بغل میں چھری۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ کی وساطت سے اس میڈیا وار میں پورے دنیا میں ہماری یہ گفتگو دیکھی جا رہی ہے، میں آپ سے ایک بات کا وعدہ لیتا ہوں، کیا آپ اس تعیناتی پہ خوش ہیں؟ آپ چاہیں گے ایک تعیناتی ہو؟ جو کہتا ہے نہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، نعرہ تکبیر۔ مسلمانوں ایمان سے بتاؤ، قادیانیوں کی یہ تعیناتی قبول ہے آپ کو؟
اگر اس تعیناتی کو کیا گیا اور کل علماء کرام کال دیں احتجاج کے لیے، باقی آئین اور قانون کے دائرے اختیار میں ہر قسم کے احتجاج کے لیے آؤ گے؟ اپنے کاروبار کو بالائے طاق رکھ کے آؤ گے؟ بیوی بچوں کی محبت بات میں حضور کی محبت میں آؤ گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حکمرانوں اس نوشتہ دیوار کو دیکھ لو یار، یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ یاد رکھنا۔ میں نے تو اپنی زندگی کو اس بارے میں وقف کیا ہے، میں نے کہا یاد رکھنا ہم بڑے گناہگار ضرور ہیں، لیکن قادیانی حضور کا غدار ہمارے سر پہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے کر قادیان پیسے وہ بھجوائی ہمیں قبول نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ ہم سے برداشت نہیں۔ اور یہ 3 دن 4 دن کی بات ہے، یہ معاملہ سامنے ہوگا۔ مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم سفید داڑھی میں زندگی گزر گئی ہے ختم نبوت کے کام میں، وہ کراچی میں روڈ بلاک کر کے بیٹھا ہے۔ اتنی حیا نہیں آتی ان لوگوں کو۔ یہ سچ ہے نا کہ تم بیرونی ایجنڈے پر مسلط ہوئے ہو، یہ سچ ہے نا کہ تم پیسے کی بات کر کے دوسروں کے جیب کو گرم کر کے بیرونی ایجنڈے کو نافذ کرنا چاہ رہے ہو۔ یقین مانے یہ وہ وقت ہے کہ ہم قنوت نازلہ ان کے لیے پڑھیں، یہ وہ وقت ہے کہ ہر نماز میں ان کے لیے بات کی جائے، اور ہر جگہ میں آپ حضرات کو کہتا ہوں آپ کی آئی ڈیز ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس حرکت کے لیے، اس بھونڈی شرارت کے لیے اپنی آئی ڈیز کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کروائیے۔ کرو گے؟ کرو گے؟ جتنے بندے ہیں میں سب سے کہتا ہوں کرو گے نا انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ۔ اور ایک بات میں مزید سمجھا رہا ہوں کہ واٹس ایپ گروپ ہوں یا اپنے کنٹیکٹس ہوں یا ایس ایم ایس کی جو آپ کے پاس پاور ہے، اپنی پاور کو اس پہ استعمال کیجیے، اپنی طاقت کو استعمال، جتنی تھی ہم کہیں گے آقا انعامدار ہم نے اتنی آپ کے لیے رکھ دی۔ یار میری گفتگو پر براہ راست پوری دنیا سنتی ہے، 12-13 لاکھ ہمارے لائکس ہیں، ملین سے اوپر بندے فالوورز یہاں موجود ہیں، یہ ایک کلک پر دنیا میں بات جا رہی ہے۔ آج جمعہ کی گفتگو میں نے بات کی، مجھے 3 سے 4 بندوں نے کال پہ کہا مولانا آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، سیاست میں نہ آئیں۔ میں نے کہا سیاست میں نہ آئیں کیسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ کے غدار کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیں اور ہم بیٹھے رہیں پھر تو ہم گونگے شیطان ہیں، پھر ہمیں سر پہ پگڑی اور منہ پہ داڑھی کس بنیاد پہ ہے؟ وہاں رسول اللہ سے غداری ہو رہی ہو اور ہم یہاں تمہیں استنجے کی سنتے بتاتے رہیں، ہم تمہیں مسواک کے فضائل بتاتے رہیں۔ یاد رکھنا رسالت میں آپ نے فرمایا ہے جب فتنے عام ہو جائیں اور فتنے کے سدباب کے لیے مولوی اپنے علم کا اظہار نہ کرے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا۔ فرمایا اس مولوی پہ اللہ لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، کائنات کے لوگوں کی بقدر اس پہ لعنتیں برستی ہیں، وہ نفل پڑے گا اللہ رد کر دیں گے، وہ فرض پڑے گا رب مردود کر دیں گے۔ یہ میرے آقا انعامدار کا فرمان ہے۔ آپ ہمیں کہتے ہو ہم بات نہ کریں تاکہ ہم پہ لعنتیں برسیں، تاکہ ہم پہ فرشتوں کی لعنت، خدا کی لعنت، زمین کے لوگوں کی لعنتیں آئیں، یہی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بغیرتی کا سبق کم از کم میں تو آپ کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوں۔ جو ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں بھی بچے عزیز ہیں، ہمیں بھی اپنا گھر عزیز ہے، ہمیں بھی زندگی عزیز ہے، لیکن یہ سب کچھ بات میں ہے، رسول اللہ پہلے ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل شانه وتعالى شانه وأمن نواله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، رسالت مآب علیہ السلام کی عقائد کی حفاظت فرما، ختم نبوت کا تحفظ فرما، غداروں سے ہمیں اے اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں صحیح اسلامی نظام نافذ فرما، اسلامی حکمران عطا فرما. اے اللہ اس کے لیے جتنی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.